ان اللہ فالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی ذالکم اللہ فأنا تؤفکون۔ قل اعوذ برب الفلق، وہ رب وہ ہے ان اللہ فالق الحب والنوى، جو دانہ بھی پھاڑتا ہے گٹلی بھی پھاڑتا ہے، یخرج الحی من المیت، زندہ سے مردے کو نکالتا ہے، مردہ سے زندے کو نکال دیتا ہے۔ اس کی سادی سی مثال ایک انڈا ہے، وہ انڈا جو بے جان ہوتا ہے، وہ خالق و مالک اس چیز کی قدرت رکھتا ہے کہ اس میں سے چوزا بھی نکلتا ہے، انڈوں والے جتنے بھی پرندے ہیں اس میں سے ان کی اولاد پیدا ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد، صدق اللہ العظیم۔ حضرات ذی وقار، اللہ احکم الحاکمین نے ہم لوگوں کے لیے ہدایت اور رشد کا جو ذریعہ اور منبع نازل فرمایا ہے اسے قرآن کریم کہا جاتا ہے، اور اس قرآن کریم میں اللہ احکم الحاکمین نے اس کلام الہی میں اتنی برکت رکھی ہے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین خود فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ ہم نے قرآن کریم جو نازل کیا ہے ما ہوا شفاء، اس میں شفا ہے، ورحمت، اور رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ مومن آدمی قرآن کریم کا ایک ایک لفظ پڑھتا ہے، ایک ایک حرف پڑھتا ہے۔ اللہ احکم الحاکمین نے جس طرح اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی ہمیں یہ پیغام پہنچایا ہے کہ آپ ایک حرف پڑھیں، من قرأ حرفا من کتاب اللہ کتبت لہ عشرۃ حسنات، کہ جو شخص قرآن کریم کا ایک حرف پڑھتا ہے اللہ کریم اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے یہ بات بھی ہمیں بتائی کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، آپ نے الگ الگ کر کے بتایا کہ یہ 3 حروف ہیں۔ فذالک 30، یہ 30 نیکیاں ہوں گی اگر کوئی مومن آدمی اس کی تلاوت کرتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، قرآن کریم میں آخری جو 2 صورتیں ہیں جن کو معوذتین کہا جاتا ہے، یعنی ایسی 2 صورتیں جن سے پناہ پکڑی جاتی ہے، جن کے ذریعے سے آپ سب سے پہلے ان آیات کریمہ کا ترجمہ سنیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے قل اعوذ برب الفلق، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے میں فلق کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، من شر ما خلق، ہر اس چیز سے جو اس نے پیدا کی ہے، ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیری رات کے نقصان سے جب وہ اندھیرا چھا جاتا ہے، ومن شر النفاثات فی العقد، اور گرہوں میں گانٹھیں مار کر پھونکنے والیوں کے شر سے، جو گرہوں میں گانٹھوں میں پھونکے مارتی ہیں، ومن شر حاسد اذا حسد، اور ہر حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرتا ہے اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں۔ میرے عزیز بھائیوں، آپ اپنے کسی عزیز کسی بھائی کے پاس بیٹھیں گے، آپ اس کے گھریلو حالات کو جاننے کی کوشش کریں گے، اس کی پرسنل اور ذاتی زندگی کو جاننے کی کوشش کریں گے، وہ آپ کو بتانا شروع کر دے گا کہ ہمارا فلاں کاروبار بڑا اچھا تھا لیکن ہم نیچے لگ گئے ہیں،
ہمارا فلاں مکان تھا، فلاں دکان تھی، فلاں ہم فیکٹری کے مالک ہوا کرتے تھے، اتنی ہماری گاڑیاں تھیں، یہ ہماری زمینیں تھیں، ہمیں نظر بد کھا گئی ہے، ہمیں حسد کھا گیا ہے، ہمیں فلاں شخص نے ہمارے ساتھ یہ کر دیا ہے، فلاں یہ کر دیا ہے، آج ہمارے مالی حالات بڑے ابتر ہیں۔ یہ آپ کو آپ کے خاندان میں، آپ کی فیملی میں، آپ کے اعزاء و اقرباء میں، دوست احباب میں اکثر لوگ یہ کہتے نظر آئیں گے۔ لیکن میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، آپ ان آیات کریمہ کے ترجمے پہ آپ نے غور کیا ہے، سن لیا ہے۔ آپ سب سے پہلے ان الفاظ پہ غور کیجئے کہ اس سورت کے 71 الفاظ ہیں، بسم اللہ کے بغیر۔ بسم اللہ بھی ملا لیں وہ حروف الگ مل جائیں گے۔ آپ صرف ایک مرتبہ اگر تلاوت کرتے ہیں، وہ آگے آپ انشاءاللہ فضیلت سنیں گے کہ رسول رحمت، رسول معظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی کہاں کہاں پہ پڑھنے کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اب میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، 71 الفاظ کو کم از کم آپ 10 سے بھی ضرب دیں، 710 نیکیاں بن جاتی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو دوسری صورت ہے، قل اعوذ برب الناس، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے میں انسانوں کے پروردگار کی پناہ میں آتا ہوں، ملک الناس، جو انسانوں کا بادشاہ ہے، الہ الناس، جو لوگوں کا معبود ہے، من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے کے نقصان سے، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو ہٹ ہٹ کر آتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس، خواہ اس کا تعلق جنوں سے ہو یا انسانوں سے ہو۔ میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، آپ اس سورت کے الفاظ کو بھی اکٹھا کر لیں، اس کے حروف کو اکٹھا کر لیں تو کم و بیش 80 حروف اس کے بنتے ہیں۔ 80 اور 71 کو جمع کریں تو آپ کے سامنے جتنی کیلکولیشن آتی ہے 151 بنتی ہے۔ آپ ایک صفر ضرب 10 کے ساتھ لگا دیں، 1510 نیکیاں بن جاتی ہیں۔ ایک مرتبہ پڑھا، 2 مرتبہ پڑھا، 3 مرتبہ پڑھا، یا صبح پڑھ لیا 3 مرتبہ، شام پڑھ لیا 3 مرتبہ، آپ تصور کریں انشاءاللہ ہزاروں نیکیوں کے اللہ رب العالمین ہمیں مالک بنا دیں گے۔ اللہ کریم ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ معوذتین میرے بھائیوں، انسان جو ہے نا اپنی زندگی میں بہت ساری چیزوں سے ڈرتا بھی ہے، خوف کھاتا ہے، بے بس ہو جاتا ہے، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جہاں پہ اس کی ہمت جواب دے جاتی ہے، وہ اکیلا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ اس چیز کو اپنے لیے مصیبت سمجھتا ہے، آفت سمجھتا ہے، کلیمٹی سمجھتا ہے، اور وہ چاہتا ہے مجھے کوئی ایسی اوٹ مل جائے، ایسی کوئی چھتری مل جائے، میرے لیے کوئی ایسی تسلی کا سماں پیدا ہو جائے کہ جہاں سے مجھے ان چیزوں سے نجات مل جائے۔ میرے بھائیوں، دنیا میں ہم ایسی چیزوں کو کہتے ہیں کہ یہ شخص پناہ کا طلبگار ہے۔ پرانے زمانے میں جنگیں ہوتی تھیں، یا قیدی بنتے تھے، یا کوئی علاقے پہ قبضہ ہوتا تھا، کوئی سلسلہ بنتا تھا، تو کوئی ایسا شخص جو طاقتور ہوتا تھا، جو صاحب اختیار ہوتا تھا، جس کی لوگ بات مانتے تھے، صاحب بصیرت ہوتا تھا، وہ اگر کسی شخص کو کہتا تھا یہ میری امان میں ہے، میری پناہ میں ہے، تو کوئی شخص اس کو پھر نقصان نہیں پہنچاتا تھا۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر آپ نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو پناہ گاہ قرار دیا کہ جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جاتا ہے اس کو امن ہے، پناہ ہے، ہم اس کو کچھ نہیں کہیں گے۔ جو شخص حکیم بن حزام کے گھر میں داخل ہو جاتا ہے اس شخص کو بھی امن ہے، پناہ ہے، ہم اس کو کچھ نہیں کہیں گے، وہ بھی اپنے آپ کو سکون میں محسوس کرے۔ اور وہ شخص جو کعبۃ اللہ میں آ جاتا ہے، بیت اللہ الحرام میں آ جاتا ہے، اس کو بھی امن ہے، ہم اس کو بھی کچھ نہیں کہیں گے۔ اور جو شخص اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے اپنے آپ کو محصور کر لیتا ہے ہماری طرف سے، وہ بھی سلامتی میں ہے۔ یہ ہے عمومی مفہوم پناہ کے حوالے سے، کہ اب
مسلمان جو غالب تھے اس وقت 8 ہجری کی بات ہے، فتح مکہ کی، انہوں نے پیغمبر اعظم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس بات کا اعلان کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو پورا کر کے دکھایا۔ آج میرے بھائیوں، انسان بسا دشمنوں کو اتنا محسوس کرتا ہے، وہ کہتا ہے میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میرے بھائی، میرے عزیز، میرے دوست، میرے مسلمان بھائی اور بہن، آئیے، اللہ کے کلام میں اتنی برکت ہے، اللہ کے کلام میں اتنی جان ہے کہ دنیا کی ساری طاقتیں ایک طرف ہو جائیں، جب اللہ رب العالمین اپنی پناہ میں لے لیں تجھے کوئی کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، لیکن اس کے لیے یقین ضروری ہے، اس کے لیے اپنے دل میں یہ احساس پیدا کرنا ضروری ہے کہ یہ کلام، یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت رکھی ہے کہ جہاں پہ سارے دنیاوی اسباب آپ کے ختم ہو جاتے ہیں، میرا مالک دنیاوی تو کیا، اس سے بھی بڑے اسباب جو انسان کی عقل سے ماوراء ہیں، اللہ اس سے بھی بچانے کی قوت رکھتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، 3 باتیں سمجھیں۔ ایک ہے آپ نے پناہ طلب کرنی ہے، یعنی پناہ طلب کرنی ہے، اور پھر ایک وہ ہے جس کی پناہ میں آنا ہے، اور ایک وہ ہے جس سے پناہ مانگنی ہے۔ پناہ طلب کرنی ہے، امن طلب کرنا ہے، سکون طلب کرنا ہے۔ کس کی آغوش میں آنا ہے؟ اللہ رب العالمین کی رحمت کی آغوش میں آنا ہے۔ یہ تینوں باتیں سمجھ لیں، ٹھیک ہے جی، کہ اللہ رب العالمین کی رحمت کی آغوش میں آنا ہے، اور کس سے پناہ مانگنی ہے؟ ہر اس شیطان سے مانگنی ہے، ہر اس فریب اور دھوکے سے مانگنی ہے، ہر اس شر سے مانگنی ہے جو ہمیں نیکی سے ہٹا کر غلط رستے پہ لے جاتا ہے، جو ہمیں دنیا میں دھوکہ دہی کی طرف لگاتا ہے، جو دنیا میں ہمارا نقصان کرتا ہے، آخرت کا نقصان کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم نے اس سے پناہ مانگنی ہے، اور اللہ کی پناہ میں آنا ہے، اللہ کی رحمت کی آغوش میں آنا ہے۔ یہ کام ہم نے کرنا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، مسلمان کو چاہیے کہ اپنا عقیدہ بنا لے کہ وہ رب، اس کے اندر اتنی قوت ہے، وہ اتنا جبار اور قہار ہے کہ دنیا کی ساری قوتیں مل جائیں، وہ رب العالمین کی کبریائی کا مقابلہ قطعاً نہیں کر سکتی۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین سب سے مخاطب ہوں گے کہ لمن الملک اليوم، آج قوت کس کی ہے، طاقت کس کی ہے، اختیار کس کا ہے؟ سب سائلنس، خاموشی، سکون، کوئی جواب دینے کی ہمت نہیں کرے گا۔ اللہ رب العالمین کہیں گے للہ الواحد القہار، آج اسی کی بادشاہت ہے جس کو واحد القہار ذات کہا جاتا ہے۔ این الجبارون، وہ جابر، وہ سرکش، وہ طاقتور، دنیا میں اپنے آپ کو بڑا طاقتور متکبر سمجھنے والے، این الجبارون این المتکبرون، کہاں پہ؟ کسی جگہ پہ نہیں ہے۔ قوت ہوگی، طاقت ہوگی، اختیار ہوگا تو اللہ رب العالمین کا ہوگا، جس کا اختیار آخرت میں بھی ہوگا، دنیا میں بھی اس کا اختیار ماننا ہمارے عقیدے کا حصہ ہے۔ یہ میرے بھائیوں بات ہم نے سمجھنی ہے۔ اور سورہ فلق میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے قل اعوذ برب الفلق، صبح بھی اس کا معنی ہے صبح پھاڑنے والا، دانا پھاڑنے والا، صبح پیدا کرنے والا، اور کائنات کو پیدا کرنے والا، یہ ساری اس کے معنی، ساری کائنات کو بھی رب نے پیدا کیا۔ اور پھر ان اللہ فالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی ذالکم اللہ فأنا تؤفکون۔ قل اعوذ برب الفلق، وہ رب وہ ہے ان اللہ فالق الحب والنوى، جو دانا بھی پھاڑتا ہے، گٹلی بھی پھاڑتا ہے، یخرج الحی من المیت، زندہ سے مردے کو نکالتا ہے، مردہ سے زندے کو نکال دیتا ہے۔ اس کی سادی سی مثال ایک انڈا ہے، وہ انڈا جو بے جان ہوتا ہے، وہ خالق و مالک اس چیز کی قدرت رکھتا ہے کہ اس میں سے چوزا بھی نکلتا ہے، انڈوں والے جتنے بھی پرندے ہیں اس میں سے ان کی اولاد پیدا ہوتی ہے۔ یہ ہے مردہ کی مثال، اس میں سے یہ نکلتا ہے، یہ ظاہری مثال ہے۔
باقی روحانی مثال ایک موجود ہے کہ علماء کے گھر میں فاسق بھی پیدا ہوتے ہیں. نوح کے گھر میں ان کا نافرمان بیٹا بھی پیدا ہوا. یہ ہے زندہ سے مردہ پیدا ہوا. اور مردہ سے زندہ ابراہیم کا والد آزر کافر تھا، لیکن اللہ نے بیٹے کو پیغمبر اسلام بنا دیا ہے. یہ ہے مخرج المیت من الحی، کہ وہ اللہ رب العالمین مردے سے زندہ کو بھی پیدا کرنے والا ہے. وہ خالق و مالک. ہم نے یہ ذہن بنانا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اتنی قدرت رکھتا ہے جو صبح بھی پھاڑتا ہے، دانے کو بھی پھاڑتا ہے، کائنات کو بھی اس نے پیدا کیا ہے. وہ رب العالمین اتنا کچھ ہے. من شر ما خلق، ہر اس شر سے جو اس نے پیدا کیا. شیطان کو اللہ نے ہی آزاد کیا ہے. یہ دنیا ہمارے لیے آزمائش کا گھر ہے. وہ رب العالمین اگر ہم سب کو نیکی کی طرف لگا دیتا تو میرے بھائیو دنیا میں آزمائش ختم ہو جاتی. آپ میں سے کوئی بھی مسجد میں نہ آتا کہ ہم تو سارے جنتی ہیں، ہمیں تو سب کو ایک سٹیٹس ملے گا. نہیں، اللہ نے اس دنیا میں فاستبقوا الخیرات کا ایک ایسا اصول قائم کیا ہے. ایمان لائیں، نیک عمل کریں اور نیک عمل کرنے میں سبقت لے جائیں. جتنا آپ کا خلوص للہیت نیک عمل زیادہ ہوگا، اللہ جنت میں اتنا بڑا مقام عطا فرما دیں گے. یہ کمپٹیشن کا ماحول اس آزمائش کی دنیا میں پیدا کیا. اور پھر اس اللہ نے جس نے پیدا کیا ہے، اس دنیا میں شرارتی لوگ بھی موجود ہیں، اس میں شیطان بھی موجود ہے. میرے نبی محترم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان یجری فی الانسان مجری الدم. شیطان انسان کے اندر ایسا چلتا ہے جس طرح رگوں میں خون چلتا ہے، اس طرح شیطان انسان کے اندر گردش کرتا ہے. آپ کو ہر بات پہ وسوسہ آپ کے دل میں ڈالنے کی کوشش کرے گا. یہ نیکی یہ رہنے دیں، خیر ہے. نماز میں سستی کرنے کی کوشش کرے گا، آپ کو سستی ڈالنے کی کوشش کرے گا. لیکن میرے نبی محترم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خوشخبری ہے اس عورت کے لیے جو دونوں میاں بیوی کے لیے الگ الگ حکم فرمایا. ایسے عورت کے لیے خوشخبری جو رات کو اٹھتی ہے، رات کے پہر میں اٹھتی ہے اور خود اہتمام کرتی ہے عبادت کا اور اپنے خامند کو اٹھانے کی کوشش کرتی ہے. وہ تھوڑی سی غفلت کرتا ہے، وہ پانی کے چھینٹے ڈالتی ہے. اللہ اس خاتون پہ رحمت نازل فرمائے اور اس مرد پہ بھی اللہ رحمت نازل فرمائے جو خود رات کو اٹھتا ہے، رات کی عبادت کے لیے اٹھتا ہے اور اپنی بیوی کو اٹھانے کی کوشش کرتا ہے. بیوی تھوڑی سی غفلت کرے، وہ پانی کے چھینٹے مار کے اس کو عبادت کرانے کی کوشش کرے، اللہ اس مرد پہ بھی رحمت نازل فرمائے. میرے بھائیوں، وہ رب تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے ہمیں اس قابل بنایا ہے کہ شیطان آپ کو ہر وقت تھپکنے کی، سونے کی آپ کو کوشش کرے گا، لیکن آپ نے پناہ مانگنی ہے. من شر ما خلق، ہر اس شر سے بھی اللہ پناہ مانگتا ہوں جو تو نے پیدا کی ہے. ومن شر غاسق اذا وقب، کہ ہر اس اندھیری رات کے نقصان سے جب اندھیری رات چھا جاتی ہے. وہ میرے بھائیوں سنیے، وہ اندھیری رات جب چھاتی ہے تو دنیا میں آپ کو ڈاکو بھی نعوذ باللہ، اللہ ہم سب پہ رحمت فرمائے، سب کی حفاظت فرمائے. رات کے پہر میں ڈاکو بھی ملتے ہیں، چور بھی ملتے ہیں، ایکسیڈنٹ بھی ہوتے ہیں. یہ وہ ہے جو ایک شخص دوسرے کو نقصان پہنچاتا ہے، بندہ بندے کے لیے شر بن جاتا ہے. آپ نے اس سے بھی پناہ مانگنی ہے. من شر غاسق اذا وقب، کہ جب اندھیرا چھا جاتا ہے میں اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں. لیکن میرے بھائیوں، ایک شیطان وہ رات کے پہر بھی آپ کو تنگ کرتا ہے، وہ آپ کو برائی کی طرف لگاتا ہے. رات کے پہر میں آپ کو اس یکسوئی کی طرف احساس دلاتا ہے کہ آپ کی بیوی بچے سو گئے، فلاں برائی کر لو، فلاں غلط کام کر لو. اور میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ اس چیز نے، الیکٹرانک ڈیوائسز نے، موبائلز نے، لیپ ٹاپس نے، الیکٹرانک گیجٹس نے، اس نے صحیح معنوں میں ہماری آخرت کو تباہ کرنے کا ٹھیکہ ہم نے خود اس کو دیا ہوا ہے. نہ سونے کی روٹین، نہ جاگنے کی روٹین. موبائل پکڑے ہیں، جب نیند آئے گی خود ہی موبائل گر جائے گا تو بس ہو جائیں گے. کوئی پتہ نہیں ہے رات سوتے وقت، بستر پہ جاتے وقت کون سی اذکار کرنے. میرے نبی نے کیا فرمایا ہے. میرے عزیز بھائیوں اور دوستو، اس بات کو سمجھیے. من شر غاسق اذا وقب، اندھیرا چھا جاتا ہے. ایک میں نے آپ کو بتایا کہ انسان کے لیے دھوکہ دہی، شرارت اور شر کا باعث بننے کی کوشش کرتا ہے.
اندھیرے میں گھات لگا کر ممکن ہے اس کی جان لینے کی بھی کوشش کر لے، اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر اس کو مالی نقصان پہنچانے کی بھی کوشش کر لے، اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر اس کو کسی بھی طرح اس کے گھر کو، کاروبار کو، املاک کو، اولاد کو کسی بھی طرح نقصان پہنچانے کی کوشش کر سکتا ہے۔ یہ اندھیری رات کا ایک فتنہ ہے، اور دوسرا جو شیطان ہمارے اندر وسوسہ ڈالتا ہے وہ ہمیں برائی کے قریب کرتا ہے۔ اسی لیے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، فرمایا لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا، میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، توجہ سے یہ حدیث سنیے، فرمایا لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا، میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں یأتون یوم القیامہ، جو قیامت کے روز آئیں گے، کامثال جبال تہامہ بیض، تہامہ پہاڑ ہے، ایک بڑا پہاڑی سلسلہ ہے، اس اتنی نیکیاں لے کے آئیں گے، فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ کریم ان کی نیکیوں کو خس و خاشاک بنا کے اڑا کے رکھ دیں گے۔ آپ تصور کریں اللہ رب العالمین وہ کیسے بدبخت لوگ ہوں گے کہ جو نیکیاں لے کے آئیں گے پہاڑوں جتنی، لیکن ان کی نیکیاں کوئی حیثیت نہیں رکھیں گی۔ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صفہم لنا وجلہم لنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے بارے میں ہمیں بتائیں، واضح کریں، کون لوگ ہیں، کون بدقسمت کہ جو اتنی بڑی نیکیاں لے کے آئیں گے لیکن اپنی نیکیاں تباہ کرا بیٹھیں گے۔ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہؤلاء من اخوانکم، تمہارے ہی بھائی ہیں، ومن جلدتکم، اور جس طرح کی سکن کے جلد کے رنگ تمہارے ہیں اسی طرح کے ان کے ہیں، وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، اور وہ بھی راتوں کو اسی طرح ہی اٹھ کر اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں گے جس طرح تم عبادت کرتے ہو۔ فرق کہاں پہ پڑا ہے؟ عبادت تو ہو رہی ہے، روزے تو رکھے جا رہے ہیں، نمازیں تو پڑھی جا رہی ہیں، تہجدیں تو پڑھی جا رہی ہیں، ساری نیکیاں ہو رہی ہیں۔ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوها، رات جب تنہائی اختیار کرتے ہیں تو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ہے وہ باتیں جس سے میرے بھائیوں یہ وہ سارا شر ہے، یہ وہ شر ہے جو شیطان ہمیں اس طرف رات کے اندھیرے میں لے کے جاتا ہے، من شر غاسق اذا وقب، اور پھر ومن شر النفاثات فی العقد، گروں میں کوئی دھاگا لیا، کوئی کپڑا لیا، اس کو گرہ لگائی، اس کو گرہ لگائی اور اس پہ پھونکا، جادو کیا، اور جادو کر کے کسی کے اوپر کسی کو نقصان پہنچانا یا کسی کو اس کی عقل معوف کرنا، ہیپناٹائز کرنا، یا کوئی ایسا معاملہ جو جادو کے ذریعے ہو سکتا ہے، برحق ہے یہ کرنا۔ اللہ رب العالمین سے اس صورت میں اس سے بھی پناہ مانگی گئی، من شر النفاثات فی العقد۔ کتنے لوگ ہیں، آپ کو ادھر شہر کے علاقے میں چلے جائیں اور آپ کوئی ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں، کوئی اشتہار چل جاتا ہے، ہر مراد پوری ہوگی، وہ فلاں کو قابو میں کرنا ہے وہ بھی کرا دیں، فلاں اپنے کسی بلا سے کسی دشمن سے نجات پانی ہے وہ بھی ڈلوا لیں، 500 دے دیں، 1000 دے دیں، کیا ہے؟ وہ جادو کرے گا، وہ جادو کرے گا، آپ کو کوئی شرکیہ تعویذ دے گا جس میں اللہ رب العالمین کی یا اس کے محبوب پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی تعلیمات ہوں، وہ کر کے وہ آپ کا معاملہ جنات کے ذریعے، شیطان کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہ ہے من شر النفاثات فی العقد، کہ گروں میں گریں باندھ کر جو پھونکنے والا ہے، گریں باندھ کر، گانٹھیں لگا کر، تعویذ کر کے، پھونک مار کر جو جادو کرتا ہے، میں اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ وہ صورت ہے جس پہ ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا، ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں۔ ان معانی پہ غور کریں، اس مفہوم پہ غور کریں کہ ہم اللہ رب العالمین سے یہ مانگ رہے ہوتے ہیں، تصور میں لائیں۔ میں نے اکیلے لفظ کا، آیت کا ترجمہ اس لیے آپ کے سامنے کیا، ہمیں احساس ہو کہ ہم اپنے رب سے مانگ کیا رہے ہیں۔
ہمیں یہ علم ہو کہ اپنے رب سے ہم نے کلام کرنا ہے، کن کن چیزوں سے ہم پناہ مانگ رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اس کے بعد اگلی آیت، آخری آیت، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، ہر حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرتا ہے۔ وہ حسد میرے بھائیوں، وہ حسد بھائیوں میں بھی آ سکتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف سے حسد کیا۔ حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ تقریباً 4 عشروں تک اس منبر کے وارث رہے ہیں۔ اللہ کریم ان کی قبروں پہ کروڑا رحمت نازل فرمائے۔ آپ کو انہوں نے کئی مرتبہ سورہ یوسف کا قصہ سنایا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، باپ نے بھی یہ بات کہی، باپ نے بھی یہ بات کہی، لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين۔ اپنے اس خواب کو اپنے بھائیوں پہ بیان نہ کرنا، آپ کے لیے کو مکر و فریب کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ حسد بھائیوں میں بھی آ سکتا ہے۔ یہ حسد میرے بھائیوں، پہلے آپ سمجھیں ہے کیا؟ عربی زبان میں نا اس کی تعریف یہ ہے، کراہۃ النعمہ، کراہۃ النعمہ وحب الزوال علی المنعم علیہ۔ یہ عربی کی ڈکشنری میں، عربی کی لغت میں یہ تعریف کہ آپ کسی نعمت کو ناپسند کریں، وحب الزوال علی المنعم علیہ، اور جس پہ وہ نعمت ہوئی ہوئی ہے نا، آپ کی خواہش ہے کہ اس سے ختم ہو جائے۔ ایک شخص کے پاس اللہ نے اس کو مال دیا ہے، اور بھائی جس مالک نے اس کو لاکھوں کروڑوں دیا ہے، اس کے خزانے غیب کے ہیں، اب اللہ سے دعا کریں اللہ آپ کو بھی عطا فرما دے۔ یہ خواہش کرنے لگے، اس کے پاس یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے پاس دکان آ گئی ہے، اس کے پاس اللہ نے بیٹوں کی صورت میں اولاد دے دی، کسی کو کچھ دے دیا، کسی کو کچھ انعام دے دیا۔ حالانکہ بات یہ ہے، میرے مالک کے فیصلوں پہ ہمیں ہمیشہ قدردان رہنا چاہیے۔ میرے مالک نے ہمیں خود فرمایا ہے، المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ یہ مال و دولت یہ دنیا کی زینت ہے، دنیا کی زینت ہے، اور باقی رہنے والی نیکی ہے، خیر عند ربک ثوابا، جو آپ کے رب کے پاس ثواب کی نیت سے بھی بہتر ہے اور اللہ سے اجر کی امید رکھنے سے بھی بہتر ہے۔ یہ نیکی آیا، آپ یہ کام کریں، اگرچہ حسد کرنے والے نے تو وہ کام کیا ہے کہ اس نے اپنی نیکیاں جلا لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے یہ بات فرمائی تھی۔ آپ نے فرمایا یاکم الحسد، حسد سے بچو، فإن الحسد یأکل الحسنات، حسد نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے کما تأکل النار الحطب، جس طرح آگ خشک لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ اور میرے بھائیوں، یہ بیماری یہ ہماری ورثہ نہیں ہے، یہ ان کا ورثہ ہے جنہوں نے حسد کیا تھا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن کریم میں 2 آیتیں میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اہل کتاب کی کثرت چاہتی ہے، لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، کہ کاش تمہیں جو اللہ نے نیکیاں عطا کی ہیں نا، بھلائیاں عطا کی ہیں، تم بھی کافر ہو جاؤ۔ اللہ نے تمہیں جو فضیلت دی ہے نا، ایمان کے حوالے سے، مسلمان ہونے کے حوالے سے، کافروں کی خواہش ہے اکثر کی، لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، کہ ایمان کے بعد تم بھی کافر بن جاؤ،
حسدا من عند انفسہم، یہ ان کا حسد ہے جو ان کا نکل نکل کے باہر آ رہا ہے، یہ ان کے حسد کا اظہار ہے جو آپ کے ساتھ کر رہے ہیں۔ یہ تو ان کا کام تھا۔ آج مسلمان بھائی نے بھائی سے حسد کرنا شروع کر دیا کہ فلاں کا کاروبار ایسا ہے، اس کا نہیں ہونا چاہیے، فلاں کے پاس مال ہے۔ بات صرف دو ہی ہے جس پہ حسد ہوتا ہے، المال والبنون۔ مال سے ہی دکانیں بنتی، مال سے ہی بینک بیلنس بنتا ہے، مال سے ہی پلاٹ آتے ہیں، مال سے ہی فیکٹریاں بنتی ہیں، اور مال سے ہی سارا کچھ آتا ہے، اور دوسری آگے اولاد ہوتی ہے۔ یہی دو چیزیں ہیں جس کو اللہ نے کہا ہے یہ زینت الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زینت تو ہو سکتی ہیں، پروٹوکول بھی لے سکتے ہیں، اختیار بھی لے سکتے ہیں، اپنے پیسے کی بنا پہ طرح طرح کی سہولت بھی حاصل کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھنا یہ چیزیں آپ کے ساتھ نہیں جائیں گی، باقی ساتھ وہی جائیں گی، الصالحات خیر عند ربک، جو نیکیاں بیچ کر دنیا میں جائیں گے وہی آپ کے کام آئیں گے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ ہے حسد، من شر حاسد اذا حسد۔ اور دوسری آیت سورہ نساء میں اللہ نے فرمایا ہے ام یحسدون الناس علی ما آتاهم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما۔ یہ لوگ اس بات سے حسد کرتے کہ اللہ نے ان کو اپنے فضل سے نوازا ہے، مسلمانوں کو اللہ نے اتنا فضل سے نوازا کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں میں سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت بھی عطا فرما دی، ختم نبوت کا تاج جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ رکھا اولاد اسماعیل میں سے۔ اس بات پہ حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے فضل سے نوازا ہے، بنو اسرائیل کو نہیں نوازا۔ یاد رکھیے فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ، اللہ کہتے ہیں اپنے ابراہیم کی اولاد میں کتاب بھی دی ہے، حکمت بھی دی ہے، ہم نے بڑی بادشاہتیں اس اولاد میں عطا کی۔ سارے بنی اسرائیل بھی حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں اور بنو اسماعیل بھی حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں، لیکن یہ ساری باتیں کی اس وجہ سے من شر حاسد اذا حسد، کہ یہ حسد آپ میرے بھائیوں، دنیا میں اللہ رب العالمین نے ہر شخص کو بڑا کچھ عطا کیا ہے، اس کی وہ چیزیں بھی ہیں جو دنیا سے مخفی ہیں، دنیا والوں سے مخفی ہوتی ہیں، لیکن یاد رکھیں میرے خالق و مالک نے جو چیزیں عطا کر دی ہیں ہمیں ذاتی طور پہ، اجتماعی طور پہ، خاندانی طور پہ، اس رب کا قدردان ہونا چاہیے، اور اس کی قدردانی یہی ہے کہ مالی حق بھی ادا کیا جائے۔ تو میرے بھائیوں، وہ اس خالق و مالک نے یہ کچھ کیا۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، حسد جو ہے وہ دو باتوں میں جائز ہے، آپ یہ کام کر لیں لیکن صرف دو باتوں میں، وہاں پہ حسد حسد نہیں رہے گا، حسد رشک کے معنی میں بدل جاتا ہے۔ رجل آتاہ اللہ القرآن، ایک شخص کو اللہ نے قرآن دیا ہے، دین دیا ہے، فہو یقوم بہ آناء اللیل وآناء النہار، اس قرآن کو پڑھتا ہے، اچھی آواز میں پڑھتا ہے، دین کی تبلیغ کرتا ہے، آپ کے دل میں خواہش آتی ہے اللہ مجھے بھی دین دے دے، مجھے بھی قرآن دے دے، مجھے بھی دین کا علم دے دے، میں اس سے بڑھ کر تیرے دین کی خدمت کروں گا، میں اس سے بڑھ کر قرآن پڑھوں گا، اسے اچھی آواز میں پڑھنے کی کوشش کروں گا۔ میرے نبی نے فرمایا آپ کا یہ خواہش رکھنا بھی اللہ کے ہاں عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ اور دوسری بات، رجل آتاہ اللہ مالا، جس شخص کو اللہ نے مال دیا، اس کے پیچھے بڑھنے کی بجائے اور اس کا حاسد بننے کی بجائے، یہ سوچنے کی بجائے کہ اس کے بعد آتا کہاں سے، یار ادھر دبئی لگ گیا، وہ ادھر تو فلانا لگ گیا، تو یہ سوچنے کی بجائے رجل آتاہ اللہ مالا فہو ينفق منہ آناء اللیل وآناء النہار، بندہ دن رات کی گھڑیوں میں خرچ کرتا ہے۔ آپ نے کئی مرتبہ کئی ساتھیوں کو دیکھا ہوگا، ہر مرتبہ مسجد کو، مدرسے کو، غریب کو، نادار کو پیسے دیتے ہیں، دل میں خواہش تو آتی ہے اللہ ہمیں بھی دے، ہم بھی تیرے رستے میں دے، خواہش رکھیں، دعا کریں اللہ سے اللہ مجھے مال دے گا میں اس سے زیادہ خرچ کروں گا تیرے راستے، یہ خواہش رکھیں، یہ نہیں کہ اللہ یہ کیوں خرچ کرتا ہے، یہ کیوں والی بات اللہ سے نہیں کرنی۔ اللہ نے جس کو نوازا ہے اللہ اسے مزید نواز دے، اللہ جس کو تو نے نہیں نوازا اللہ اسے اپنے فضل سے مزید نواز دے۔ اللہ کریم مجھے بھی، آپ کو، ہم سب کو، یہ معوذتین میں ابھی ایک صورت ہم نے بیان کی، اگلے جمعے اگلی صورت بھی اور دیگر فضائل بھی انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اللہ کریم ہمیں جو سنا ہے سنایا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔